خوب پسینہ آ جائے پھر پسینے کو خشک کر دیا جائے اور اس کا گوشت کم ہو جائے وہی قوال جری تاکہ وہ چلنے کے اوپر قوی ہو جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے ایک اونٹنی تھی جس کا نام عذبہ تھا. لا تسبق کا معنی وہ کبھی مسبوق نہیں ہوتی تھی کبھی مسبوق نہیں ہوتی تھی. مقتدی بھی تین قسم پر ہے مدرک لاحق مسبوق. مدرک کسے کہتے ہیں؟ مدرک جو شروع سے لے کر اخیر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہے شروع سے لے کر اخیر تک امام کو پالے. اور لاحق کہتے ہیں جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو درمیان میں وضو ٹوٹ جائے اور پھر وہ وضو کر کر واپس آئے اور پھر امام کی نماز میں شامل ہو جائے. اور اگر کوئی حرکت نکل گئی ہو امام کی نماز سے نہ نکلے تو وضو کرنے کے لیے چلا جائے وضو کر کر آ جائے درمیان میں کسی سے بات چیت نہ کرے تو اگر اسی رکعت میں شامل ہو جائے تو گویا کہ پھر ہوگا پھر نماز اس کی پوری ہو جائے گی. ہاں اگر کوئی رکعت نکل گئی ہے تو بعد میں کھڑا ہو کر بغیر قرات کے گویا کہ حکم امام کے پیچھے تو نماز کو پورا کر لیں. کہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو لیکن درمیان میں وضو کرنے کے لیے چلا جائے اور پھر اسی نماز پر اپنی نماز کو بنا کر لیں. وہ حکمن امام کے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کہتی ہے بعض دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے تو رمضان میں تراویح پڑھاتا ہوں تو وہ ساتھی ہیں وہ ان کو اندازہ ہے اگر میرے درمیان میں کوئی وضو کی ضرورت پیش آئے تو وہ ساتھی وہ پھر امام بن جاتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں. بس میں پھر آدھے منٹ ایک منٹ میں وضو کر کے ساتھی ٹوٹی پر وضو کر کے فون آ جاتا ہوں تو پھر دوبارہ پھر امام بن جاتا ہوں. ساتھ سے وہی الحمد للہ تک ٹوٹتی نہیں پھر وہی اپنی نماز شروع کر دیا. جتنی دیر وضو کرنے کے لیے جاتا ہوں تو پیچھے ایک ہی ساتھی ہوتے ہیں پھر وہ امام بن جاتے ہیں خود بخود وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے میں آتا ہوں پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر امام کروا لیتا ہوں اور وہیں سے آگے اپنے قرات شروع کر دیتا ہوں اور نماز پوری کر لیتا ہوں. اس سے پھر یہ ہے کہ وہ رکعت بھی ٹوٹتی اور اپنی نماز کا تسلسل ہے وہ قائم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اور تیسری قسم مسبوق سے کہتے ہیں. مسبوق کا معنی کیا ہے؟ مسبوق کا معنی جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے آگے نکل جائے. یہاں ثابت کون ہے؟ ثابت ہے مسبوق کا معنی جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے. مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے. تو پھر ثابت کون ہوگا؟ رکعت ثابت ہے. رکعت مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے. تو ثابت کون ہے؟ آگے نکلنے والی چیز کون ہے؟ وہ رکعت ہے. یہی کہتے ہیں کہ رکعت نکل گئی. مسبوق کہتے ہیں جس کی ایک رکعت نکل گئی 2 رکعت نکل گئی. یہ نہیں کہتے کہ امام آگے نکل گیا. رکعت ثابت ہوتی ہے. رکعت مسبوق کہتے ہیں جس سے کوئی چیز سبقت کر جائے. تو ثابت کون ہے؟ وہ رکعت ہے.
کوئی اتنی بات تھی، یہ بات تھی، فیصلہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ہمارا مجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے غایہ مغیہ آتا ہے نا، غایہ مغیہ میں داخل ہے۔ غایہ کہتے ہیں انتہا کو، مغیہ کسے کہتے ہیں؟ مغیہ جس چیز کی انتہا کی جائے، جس چیز کی انتہا کی جائے۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، پونی کرتا ہے۔ اب یہاں الی المرافق، الی کا مذکور یہ غایہ ہے، انتہا ہے، اور مغیہ کیا ہے؟ ید مغیہ ہے، ید مغیہ، مغیہ کہتے ہیں جس چیز کی انتہا کی جائے۔ یہاں پر ید کی انتہا کی جا رہی ہے کس پر؟ اور غایہ مغیہ کے حکم میں داخل ہے یا کہ نہیں ہے؟ مغیہ کا حکم کیا ہے؟ فاغسلوا، دھونا، دھونا یہ حکم ہے۔ مغیہ کہتے ہیں جس چیز کی انتہا کی جائے۔ اب یہاں ید کی انتہا کی جا رہی ہے مرافق پر، حکم کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، ورنہ ید کا اطلاع تو کندھے تک ہوتا ہے۔ یہ جو مغیہ ہے جس چیز کی انتہا کی جائے، یہ کس اعتبار سے انتہا کی جا رہی ہے؟ حکم کے اعتبار سے۔ ید کو دھونے کا حکم کہاں تک ہے؟ کہاں تک؟ یعنی پہنچنے تک ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی جس کا نام ازبا تھا، یہ پڑھا ناقتن تسمى الازبا، لا اوپر گزرا ہے، لا تسبق، وہ اونٹنی کبھی مسبوق نہیں ہوتی تھی، آگے اس سے کوئی اور جانور کوئی ہے اونٹنی یا اونٹ سفر نہیں کرتا تھا، ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اونٹنی جس کا نام ازبا تھا، وہ کبھی مسبوق نہیں ہوتی تھی، کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، کبھی اس سے کوئی اور اونٹنی سفر نہیں کرتی تھی۔ فجاء اعرابی لا تسبق، قال او لا تکاد تسبق یا رکناها، یعنی مسبوق ہونے کے قریب بھی نہیں ہوتی تھی، یہ نہیں کہ تو قریب ہے، بالکل آگے رہتی تھی، آگے نہ ہے، لا تکاد نہیں، قریب جو مسبوق ہے، یہ الفاظ بھی ہیں۔ فجاء اعرابی علی قعود، پھر ایک دیہاتی آدمی آئے، دیہاتی آدمی، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ آداب سے واقف نہیں ہوتے، بعض ہوتے ہیں بڑے، بعض جو بالکل سیدھے سادے سے حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ آداب سے واقف نہیں ہوتے، بس جو اندر وہی باہر آ رہے ہیں۔ جیسے حکیم علمت عامر رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں واقعی آئے، گڑ لے کر آئے، حضرت سے پوچھا حضرت یہ گڑ ہے، میں کہاں دھروں اسے، کہاں دھروں؟ اپنی زبان میں کہنے لگے، میں زبان میں، حضرت یہ گڑ ہے، میں کہاں دھروں؟ اور میں میرے سر پہ کر دے، میرے سر پہ لے، حضرت سر پہ رکھ دوں، میرے سر پہ، اور کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ وہ تو بیچارے عذاب سے واقف نہیں آ رہا ہے کہ یہ عمر کس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، ایک دیہاتی آدمی نے دعوت کی، دعوت میں کہنے لگے حضرت ہمارے ہاں تو بس دال سازی ہوتی ہے، دعوت کی تو باہر آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو دال سازی ہوگی، تو حضرت چلے گئے دعوت پر، تو واقعی وہ دال سازی ہوتی ہے، دال ساز تو باہر کہیں کھانا لگا رکھا، تو وہاں پر ایک کتا بار بار آ رہا، وہاں پر کتا بار تو دیہاتی آدمی غصے میں آ کر کتے کو کہنے لگا بھاگ جا، کچا کھا جاؤں،
تو ہمارے بھاگ جائے ہم یہاں حقیقت ہی حقیقت ہے، مجاز نہیں لگا رہا ایسے بھی میں نے دیکھا جو دیہاتی حضرات ہیں وہ زیادہ آداب سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ان سے زیادہ چلو بس ان سے نرمی سے پیش آئے ہیں. ہاں تو یہاں پر ایک دیہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک اونٹنی جا رہی، رستے میں جا رہی، ایک دیہاتی آدمی وہ بھی اونٹنی پر سوار تو اس نے حضور صلی اللہ باقی صحابہ کرام تو آداب سے واقف تھے، ان کی سواری تو پیچھے. اب یہ دیہاتی آدمی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا. یعنی گویا تو فجارابی فسبقها مقابلہ شروع کر دیا. تو لہذا اس کی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گئی اور صحابہ کرام پر یہ بات بڑی ناگوار گزری گئی. اس کی اونٹنی حضور کی اونٹنی سے آگے گزر گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ بیان فرمایا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عروج عطا فرماتے ہیں تو پھر کبھی اس کو نیچے بھی لاتے ہیں. ہاں اور بھی اور کسی کے لیے جہاں کبھی اس کو نیچے بھی لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. میری اصل تو ہمارے لیے تھی تعلیم یاد رکھنا ہے. اصل تو ہمارے لیے ہی یاد رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پس اللہ عافیت سے رکھتے ہیں. ہاں چلو دنیاوی چیزوں میں تو نیچے آتی رہتی ہے لیکن دین میں اللہ ہمیشہ عروج ہی رکھتے ہیں. اللہ اس میں اللہ پاک کسی کو پسند کرے آگا ہے. ہاں اور دین کا عروج یہی ہے کہ اللہ ہم سب کا اللہ ہمیں دنیا میں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر اللہ خاتمہ نصیب فرما دے. بس یہ انشاءاللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. یاد اللہ نے مسلمانوں کی سربلندی اللہ نے ہے ایمان میں رکھی. یاد ہو جاتا ہے جو اب آپ دیکھ لیں کاروں کوئی چیز دیکھیں دنیا میں احوال پیش آتے رہتے ہیں. دین کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ سب کو عروج رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. باقی دنیاوی چیزوں میں ان میں کچھ نہ کچھ اونٹنی آ جاتی ہے. آپ دیکھ لو کتنے حضرات ہیں پہلے کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے لیکن درمیان میں کبھی کبھی ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کبھی اللہ عروج عطا فرماتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ نیچے لے آتے ہیں. کبھی کر دیتا ہوں ایسے بھائی یہ تھوڑے بہت حالات آتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں. اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. بس یہ مانگنے کا وقت ہوا اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا یہی جھولی کو بھرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پہ ایک بھائی کہنے لگے میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں زبان سے سچ بھی بولتا ہوں پھر بھی نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں زبان سے سچ بھی بولتا ہوں. میں کاروبار کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں زبان سے سچ بھی بولتا ہوں پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. یہ عام طور پر خیال آ جاتا ہے نا کہ میں
اتنے نئے کام بھی کر رہا ہوں، پھر یہ نقصان کیسے ہے؟ تو دوسرے بھائی تسلی کے لیے بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، ہر وہ نقصان جس میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں اور دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت سے کتنے نفع کرتا ہوا، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اللہ اسی طرح فساق اور فجار پر بھی تکالیف آتی ہیں، وہ تکالیف شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ بس اللہ ان پر ہیں، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان پر، اللہ تعالیٰ کیا معلوم وہی اس کے لیے اللہ بعض دفعہ ندامت کا اور رجوع اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کفارہ سیئات بن جاتی ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی محرم ہے، کوئی مسلمان ہو لیکن فاسق فاجر ہو، اس پر کوئی تکلیف آ جائے، کیا معلوم وہی تکلیف ان کے لیے اگر شامت اعمال کی وجہ سے ہو، کیا معلوم اس کے لیے کفارہ سیئات بن جائے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے بن جائے۔ باقی نیک بندوں پر جو تکالیف آتی ہیں وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ بہرحال عرض کرتا رہتا ہوں، مسلمان کا تو گھاٹا ہے ہی نہیں یاد، یہ نکال جلدی سے یاد رکھا، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دے اور اپنی بارگاہ میں دعا کی توفیق عطا فرما دے، پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت سے کتنے نفع تک ہوگا۔ خود اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی مہربانی کرنا ہے۔ آگے چلے ذرا، اپنی نظروں کی حفاظت رکھے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، کوئی ضروری کوئی علاج معالجے کی بات پوچھنے بھی ہو تو بس اپنے نظر چھپا کر بات کیا جائے۔ بس یہ سوچ رہے ہیں ہمارے بڑے استاذوں کا جملہ وہ بڑا کام دیتا ہے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھے، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھے، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھے، کہ یہ عزت ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ مجھے امید ہے جب یہ نئے خیال دل میں ہوگا تو انشاءاللہ نظریں جھکتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت رکھے۔ یہاں حاشیے میں پر لکھا ہوا ہے، آخری حاشیے میں فیہ جواز معالجۃ المرأة الاجنبیۃ للرجل الاجنبی للضرورت، ہے ایسے ضرورت کے موقع پر ہے علاج معالجہ کرنا، یہ ہے اس کی گنجائش ہے۔ آگے چلیں۔ قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخمسه ان اعطي رضي وان لم يعطي کسی کو حقیر نہ سمجھیں، دیکھو کسی پہ آدمی نے آدمی کی اللہ پاک کی بارگاہ میں جو قیمت ہے وہ تقوی سے اونچی ہوتی ہے، کسی پیشے سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، اللہ پاک کی بارگاہ میں تقوی سے خدا خوفی کے جلدے سے اونچا ہوتا ہے۔ ایک محنت مزدوری کر رہے ہیں، اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ان کی رضا کو سامنے رکھا ہوا ہے، میرا کروں وہ اپنی ٹوکری اور جھبڑی کے ساتھ بھی عرش پر پہنچا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، اور روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے
اپنی حق حلال کی روزی سے یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کے دروازے پر. یعنی کتنی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ آگے بڑھ. ضعفاء کی وجہ سے تمہارے ضعفاء اور کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. جو گھر میں ضعیف لوگ ہوں، کمزور لوگ ہوں، آگے ان کو بوجھ نہ سمجھیں. یہ گھر کی برکت ہے. ہمارے والد صاحب بیمار تھے. میں نے خط لکھا دعا کے لیے. امام اہل سنت شیخ الحدیث سرف مولانا محمد سرفراز خان صاحب صبح رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں خط لکھا دعا کے لیے. تو حضرت نے خط کا جواب دیا اور جواب میں یہ حدیث دعا بھی دی اور یہ حدیث شریف لکھی البرکت مع اکابرکم. البرکت مع اکابرکم کہ برکت اپنے البرکت مع اکابرکم کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. یعنی برکت یعنی بزرگوں کے سائے میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے گھر کی برکت اپنے والدین بزرگوں کے سائے میں رکھی ہے، اسی طرح دین کی برکت بھی اپنے بزرگوں کے سائے میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جڑے رہے. تو حل تم سرون ہے. گھر میں کوئی ضعیف ہو، عرض کرتا رہتا ہوں دیکھو من جانب اللہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے. میں گھر میں حاضر ہوا. رمضان کے مہینے میری جگہ ختم قرآن کی تقریب تھی. وہاں سے فارغ ہوئے تو باہر نکلے. ایک ساتھی کہنے لگے یہاں قریب ایک گھر ہے، وہاں پر میری پھوپھی کے ایک بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہیں. دونوں پاؤں سے معذور ہیں، دونوں پیر سے معذور ہیں. چلو وہاں چل کر دعائے خیر کر لیتے ہیں. تو گھر پر حاضر ہوا، دیکھا تو بیٹے ہیں. بیٹے تو 20-21 سال قریب ان کی عمر اور بالکل بیچارے پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے آتے نہیں سکتے. اور دوسری طرف ان کی بہن وہ دوسری طرف منہ کر کے بیچاری پردے میں بیٹھی ہوئی اور وہ بھی بالکل ہے پیروں سے معذور. بیچاری خود نہیں ہو سکتی. دونوں بہن بھائی معذور. تو ایک بھائی والدین کی تسلی کے لیے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت ان بچوں کی خدمت میں چھپا رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت ان بچوں کی خدمت میں چھپا رکھی ہے. حل تنصرون وترزقون بضعفائکم. ابھی آپ نے الا بضعفائکم. گھر میں اس قسم کے ضعیف کمزور ہیں، یہ گھر کی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جب ہم حج کے سفر میں تھے، حج کے سفر میں جس بس میں تھے تو وہاں بزرگ خواتین، ان میں سے بعض خواتین نابینا ہیں. یہ ہمارے بھائی آتی تھے، ان کی غالباً پھوپھی صاحبہ تھی، نابینا تھی وہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ حج اتنی سہولت سے کروایا کہ شاید بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کہ وہ بزرگ خواتین تھی، ان کی برکت سے بالکل. یعنی ویسے تو خیر حج میں تھوڑی بہت مشقت ہوتی ہے تو اللہ پاک، لیکن بہرحال اس حج میں دیکھا تھا تم نے اتنی سہولت سے اللہ نے وہاں اصل خیمے میں تو نہیں پہنچے، لیکن جہاں پہنچے ایک اور جگہ تھی وہاں نے پہنچا دیا. یعنی جو اپنے خیمے سے بڑھ کر بھی وہاں پر سہولت کی جاتی ہے. یعنی بڑی ہو تو دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضعفاء کی برکت سے بھی اللہ مدد فرماتے ہیں. بہرحال پھر بھی کوئی حال پیش آ جائے ہے تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر ہے. کبھی آ جاتا ہے باقی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں گے. من جانب اللہ اگر کوئی گھڑی آ جائے، گھر میں کوئی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے
بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے، عافیت مانگتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے اللہ دل کو سکون سے بھر دیں گے، اطمینان سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے آدمی۔ جب ہم اپنی چاہت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیں گے تو اللہ دل کو سکون سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ اطمینان سے۔ پیچھے بھی ایک حدیث گزری، اللہ وقت دے، فرصت دے، ایک ایک حدیث شریف یہ نور سے بھری ہوئی، یہ جنت کا شربت ہے الحمدللہ۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہاں باب فضل الخدمت فی الغزو ہے، پیچھے حدیث کی گزری۔ آگے حدیثی وبه قال حدثنا سلیمان بن داود ابو الربیع، یہاں تک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں، ایک غزوے میں، ایک سفر میں، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، اب رمضان کے مہینے میں سفر میں روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے آدمی۔ خود اللہ میں نے کہا عرض کرتا رہتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس اپنا کیا ہے، بدلاؤ کیا ہے یار، کچھ نہیں بھائی طاہر صاحب، کیا ہے آپ ہمارے پاس یار؟ میں زبان سے بول رہا ہوں، یہ زبان میری اپنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ایک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے اپنا۔ اسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ بیڈ پر ہسپتال میں لیٹے ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اب میرے سینے میں بعض دفعہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اب بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صحت مند وجود بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں۔ نکاح والے مہمان بھی تشریف لے، نکاح والے اللہ تعالیٰ اپنی دین کی باتیں بھی، یہ بھی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں، اللہ کا شکر ہے فضا بنی ہوئی ہے۔ لاہور میں بھی بہت سے حضرات بیچارے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، چلو جمعے میں دین کی بات سن لیں اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ نکاح ہو جاتے ہیں۔ بہت سے حضرات جامع مدنی میں آ جاتے ہیں، مجھ سے کچھ مصروفیت کی وجہ سے کہیں نکاح میں جایا نہیں جاتا، الا ماشاءاللہ کچھ شدید مجبوری ہو، ورنہ نکاح کے لیے میرے 2-3 بیٹوں کا نکاح ہوا، 3 بیٹوں کا ان کو نکاح یہی آؤ جمعہ پڑھوا کر ان کا بھی یہی ہوا نکاح۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، رشتے دار حضرات ہیں ان سے بھی رکھا، وہی بیچارے محبت سے آ جاتے ہیں، نہیں آ جاتے جان محمدیہ میں یا مدنیہ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ ہاں اللہ نے سب کے دلوں میں اللہ نے محبت بھر رکھی ہے دین پر، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ کوئی روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، کوئی افطار کرنا چاہیں تو افطار کر لیں۔
تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں سفر پر تھے، تو بعض صحابہ کرام نے عزیمت پر عمل کیا اور انہوں نے روزہ رکھ لیا، اور بعض صحابہ کرام نے رخصت پر عمل کیا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اب جن حضرات نے روزہ رکھا، اب رمضان کا مہینہ، پھر وہاں عام طور پر لگتا ایسا ہے جیسے گرمی کا موسم، رمضان کا مہینہ، پھر صحرا کی گرمی، اللہ آپ کو لے جائے وہاں ہر شریفین، وہاں کی گرمی میں بھی شدت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے روزہ رکھا ہوا، تو روزے کی وجہ سے اکثر لکھا ہے کہ یہاں پر کہ اکثر ذلن ہیں، اکثر نازلن، ہم میں سے اکثر ہیں وہ سایہ کیے ہوئے، بس اپنی کچھ چادر وغیرہ کے ساتھ نے اپنے اوپر سایہ کر رکھا، گرمی سے بچنے کے لیے روزہ رکھا ہوا اور اپنے اوپر سایہ کر رکھا، یعنی وہ ایک ہی جگہ کہیں تشریف فرما بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہاں تو صحرا میں تو کوئی درخت بھی نہیں ہوتے بالکل، جو میدان عرفات میں جو درخت لگے ہیں یہ بھی لگے ہیں، جنرل ضیاء مرحوم انہوں نے خالی نیکی کی کہ وہاں پر درخت لگوا دی، اب وہاں پر میدان عرفات کے درخت ہیں، ورنہ پہلے درخت نہیں ہوتے تھے۔ اب بھی لوگ ہیں جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو وہاں پر اپنی چھتری لے کر جاتے ہیں، اپنی چھتری اب تو خیر خیموں کا بندوبست ہے، کچھ اور بھی سہولت ہو گئی، کوئی وہاں پر وہ پنکھے لگ جاتے ہیں، ورنہ پہلے تو یہ بھی نہیں تھے یار، پہلے تو مطاف کے اندر بھی کنکریاں ہوتی تھی، کنکریاں طواف کرتے تھے تو پیر زخمی ہو جاتے تھے یار۔ یہ 50-60 سال کے عرصے میں ہی کچھ یہ ہے، یہ سہولتیں ہوئی ہیں، بلکہ 30-40 سال کے عرصے میں یہ کچھ سہولتیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بہت سی آپ کی پیشن گوئیاں بہو پوری ہو رہی ہیں۔ حضور کا ایک فرمان قرآن پاک میں ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں۔ حضور کا فرمان ایک آپ کا مبارک فرمان عرش الہی کا ترجمان یاد رکھ رہا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا اور بعض صحابہ کرام نے روزہ افطار کر لیا ہے، تو جب انہوں نے رخصت پر عمل کیا، میرے فرمانے لگے آگے رخصت پر عمل فرمایا، رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو رخصت ہے یہ بھی عمل کے لیے ہوتی ہے، رخصت میں بھی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، آگے رخصت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے، مٹھائی ہوتی ہے، رخصت پر عمل کرنا آگے اس میں بھی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس پر رخصت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ۔ تو بعض صحابہ اچھا اب وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، فرمایا جن حضرات نے روزہ رکھا ہوا وہ تو روزے کی وجہ سے طبیعت میں کچھ ذوق تھا، وہ تو کوئی کام نہیں کر سکے، لیکن فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا، جن حضرات نے روزہ افطار کیا، فَبَعَثُوا الرِّقَابَ، وہ سواریوں کو لے گئے، جانوروں کو لے گئے، وَامْتَحَنُوا وہ جانوروں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو چارہ ڈال رہے ہیں، وہ عالجو، اسی طرح اور بھی جو محنت اور بھی جو خدمت کے کام تھے وہ کر رہے تھے، مثلا کہ لکھا ہے تناول الطبخ والسقیہ، اسی طرح کھانا پکانا، پانی والا لے کر آنا، یعنی سارے خدمت کے کام یہی صحابہ کرام کر رہے تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن وہ خدمت میں آگے آ گیا تھا الحمدللہ۔
ہے کہ جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کو چارہ ڈال رہے ہیں اپنے، باقی ہیں آپ کے پیارے صحابہ کرام جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست، پانی کا بندوبست، اور جو ان کی خدمت ہے وہ بھاگ کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، ان کی پرجوش خدمت اور ان کے ولولے کو دیکھ کر، ان کے خدمت کے جذبے کو دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہ آج کے دن یہ روزہ افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے اجر کے اعتبار سے سفر لے گئے۔ الحمدللہ خدمت کی برکت سے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ بظاہر تو روزہ نہیں رکھا، لیکن خدمت کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں سے بھی اجر و ثواب میں آگے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج کے دن یاد رکھوں کہ اجر کے اعتبار سے یہ خدمت کرنے والے روزہ رکھنے والوں سے بھی سفر کر کے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ باقی رہو حدیث نور الحمدللہ باقی رکھا